آج اور ابھی اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا کینسل ہونے جا رہا ہے، ملتوی کیا جائے گا۔ اس کی نئی تاریخ آئے گی کہ نئی تاریخ پر آئیں گے، دھرنا دے کر جائیں گے، خان کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح کے کچھ نعرے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اصل میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ یہ وہ بڑا کیل ہے، میں آخری کیل نہیں کہوں گا، آخری کیل تو جناب بانی تحریک انصاف عمران خان خود ٹھوکیں گے اپنی سیاست کے تابوت میں۔ بشرا بی بی نے وہ کیا جو انہوں نے کرنا تھا، وہ آئیں اور انہوں نے اس بات پر کہ سعودی عرب جب گئے ننگے پاؤں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ اتنے دنوں سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اس میں وہ جس بات کا اعتراف کر گئی وہ یہ کہ عمران خان کو باجوہ اینڈ کمپنی لے کر آئی تھی۔ گنڈا پور فارمولہ جو تھا، اس کے بعد ہی مختلف جگہوں پر گنڈا پور کے خلاف جو ان کی ضمانتیں تھیں ان کو خارج کیا گیا، ان کی گرفتاری کے آرڈر کیے گئے۔ بشرا بی بی کے کیس میں بھی ان کو جو ہے ان کی ضمانت خارج کی جا چکی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خبر کو الٹ کر دوسرے آئینے میں دیکھا جائے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے کبھی ایمبولینس دیکھا ہے الٹا لکھا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے آئینے میں دیکھیں جو کار کے اندر لگا ہے یا گاڑی کے اندر لگا ہے تو وہ آپ کو سیدھا نظر آتا ہے۔ تو خبریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ خبریں صرف سیدھی نہیں ہوتی، الٹی ہوتی ہیں، اور جب ان کو سیدھا کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ تھی کچھ اور، بتائی کچھ اور جا رہی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ پنکی پیرنی المعروف پنکی پیرنی بشرا بی بی کا وہ جو بیان تھا، اس کو بھی اگر الٹ کر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں تھا۔ اس بیان میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ اعتراف کس چیز کا کیا ہے اور ان پر مقدمات کس بات کے درج ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ شہر شہر کریا مختلف مقدمات ان پر درج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو دھرنا 24 نومبر کا اناؤنس ہے، آج اور ابھی اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا کینسل ہونے جا رہا ہے، ملتوی کیا جائے گا۔ اس کی نئی تاریخ آئے گی کہ نئی تاریخ پر آئیں گے، دھرنا دے کر جائیں گے، خان کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح کے کچھ نعرے جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور یہ بیان بھی شاید بشرا بی بی اب نہ دیں، بلکہ یہ بیانات برسٹر گوہر کی طرف سے آئیں یا گنڈا پور جو ہیں وہ اس دھرنے کو ملتوی کر دے۔ بہت ساری تیاریاں ہیں، یہ دونوں خبریں بہت اہم تھیں، تو میں نے کہا میں آپ سے اس وقت میں مخاطب ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو خبر لے کر آتے ہیں وہ ذرائع سے نہیں ہے، تصدیق شدہ ذرائع سے ہے۔ ذرائع سے بہت سارے جرنلسٹ خبر دیتے ہیں، لیکن ہم نے خبر جو دینی ہے وہ آپ کو بتانا، اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ الٹ اور سیدھا کیا ہے۔ اس میں الٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے بشرا بی بی نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ یہ وہ بڑا کیل ہے، میں آخری کیل نہیں کہوں گا، آخری کیل تو جناب بانی تحریک انصاف عمران خان خود ٹھوکیں گے اپنی سیاست کے تابوت میں، لیکن یہ ایک بڑا کیل ہے جو بشرا بی بی نے ٹھوک دیا ہے۔ یعنی وہ ہمدردیاں جو انٹرنیشنل سطح پر مل سکتی تھی ملک کے اندر، وہ مذہبی جو حلقے تھے جو سعودی عرب کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں قبلہ تو وہاں پہ ہے، نہیں سعودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، وہ اب پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے، بانی سے، اور اس کے جو اب لیڈر ہیں ان سے دور ہو جائیں گے۔ ایک جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، اور وہ صحیح کہا خواجہ آصف نے بھی کہ نند بھاوج کی جنگ ہے، وہ جنگ جاری ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں بشرا بی بی کی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی زندگی میں انٹری سے لے کر آج تک کے حالات پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ چاہے انہوں نے شادی کی کیونکہ عمران خان کو لے کر آنا تھا، جو ان کو بتایا جاتا رہا جنرل فیض کی طرف سے ایک پیر کے ذریعے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی کسی وقت سناؤں گا ضرور، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ سن بھی رکھی ہو۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی نے جیل کاٹی، یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہیں، اور ان پر بہت دباؤ ہے، بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بیانات دیے گئے،
شوزب کنول نے بھی بیانات دیے کہ بشرا بی بی بے قصور ہیں، بے گناہ، اچانک ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف رہا کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ لاہور آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ گھر جو آبائی گھر ہے جناب عمران خان صاحب کا، وہ بشرا بی بی کا گھر ہے، وہاں پر آ کر وہ باقی معاملات کو نپٹاتی ہیں۔ یہاں سے پشاور جاتی ہیں اور ان کو وہاں پہ سرکاری پروٹوکول مل جاتا ہے۔ نہ صرف سرکاری پروٹوکول، سرکاری رہائی، سرکاری گاڑیاں، سرکاری سیکورٹی ملتی ہے، استقبال کرتے ہیں گنڈا پور ان کو۔ اگین گنڈا پور بھی میں آپ کو بتا دوں ان کے ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں، اور گنڈا پور بھی ان کے ہیں جن کی بیوی ہیں، تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس دوران حکومت ان کی رہائی کو چیلنج نہیں کرتی ہے، ان کو پشاور سیف پیسیج دیا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کی بہنیں کچھ اگریسو تھیں۔ علیمہ خان اور ان کا بیٹا تو پہلے ہی بہت اگریسو تھے، لیکن باقی بہنیں بھی اب وہ کالے کپڑے پہن کے، وہ سوگوانانہ طریقے کے لباس پہن کر وہ سامنے آ رہی تھی، بار بار بول رہی تھی۔ ان کی بولتی بند کرنا کچھ حلقوں کے مطابق ضروری تھا، اس لیے بشرا بی بی کو لایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب جو بیان بشرا بی بی دیں گی وہ عمران خان کا بیان ہوگا۔ تمام لوگوں کو عمران خان کا بیانیہ بیان کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا، اور تیسرے سٹیپ میں بشرا بی بی نے وہ کیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ وہ آئیں اور انہوں نے اس بات پر کہ سعودی عرب جب گئے ننگے پاؤں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ اتنے دنوں سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اس میں وہ جس بات کا اعتراف کر گئی وہ یہ کہ عمران خان کو باجوہ اینڈ کمپنی لے کر آئی تھی، یعنی باجوہ جو ہیں قمر جاوید باجوہ، ایکس جنرل اور ایکس پاکستان کے آرمی چیف، وہ ان کے ساتھ جنرل فیض جو گرفتار ہیں اور ان پر مقدمات چل رہے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ہی چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ جن پر بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ ایک کمپنی تھی، کمپنی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ کمپنی اس کو لے کر آئی تھی، اسی لیے آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا، اس لیے ثاقب نثار، کھوسہ جیسے ججز کو پلانٹڈ فیصلے دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مقبولیت سے عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے، ان کو بشرا بی بی نے پیغام دیا کہ نہیں، قمر جاوید باجوہ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو اب منہ چھپائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ ان سے پوچھیں کہ یہ آر ٹی ایس جو 4 گھنٹے کے لیے بند ہوا تھا اور جس کا اعتراف جرم جو ہے اب پنکی پیڑنی یا بشرا بی بی، اب جو بھی اس کا نام کہہ لیں، انہوں نے ویڈیو بیان کے ذریعے دیا۔ یہ بیان پلانٹڈ تھا، یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا۔ اگر سلپ آف ٹنگ ہوتا تو جب اس کو ایڈٹ کیا جا رہا ہوگا اس وقت رک سکتا تھا، جب اس کو مختلف سائٹس پر جو کہ پی ٹی آئی کی سائٹ سمجھی جاتی ہیں وہاں سے اپلوڈ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اس پر دیکھ لیا جاتا۔ اور اس بیان کو جاری کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے اس کی اجازت بھی کسی طریقے سے لی گئی ہو کہ یہ بیان آیا ہے، یہ ہم جاری کرنے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مخبر جیل میں بھی موجود ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ عمران خان کے پلانٹڈ لوگ جو ان کے دور حکومت میں تھے وہ اب بھی موجود نہ ہوں۔ اب آ جائے دوسری خبر کی طرف کہ یہ دھرنا نہیں ہوگا، دھرنا کینسل ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ خبر بھی میں ہی آپ کو دے رہا ہوں کہ گنڈا پور فارمولہ جو تھا اس کے بعد ہی مختلف جگہوں پر گنڈا پور کے خلاف جو ان کی ضمانتیں تھیں ان کو خارج کیا گیا، ان کی گرفتاری کے آرڈر کیے گئے۔ بشرا بی بی کے کیس میں بھی ان کو جو ہے ان کی ضمانت خارج کی جا چکی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری ہو چکا ہے۔ اور اب راجن پور، ڈی جی خان، ملتان، لیا، لودھراں، سرگودا، پتہ نہیں کون کون سے شہر ہیں، یہ جو شہر مجھے یاد ہے میں نے وہ نام لے دیا، وہاں پر ان کے خلاف مقدمات درج، لاہور میں بھی ہو گیا، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی لینگویج کے، تقریباً ملتی جلتی لینگویج کے ہیں کہ میں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا تھا، جیو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بیان چلا، ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، سعودی عرب، وہ ہمارا دوست ہے جس کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ تمام سیاسی قوتیں جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں اس وقت ان کو ایک اچھا روم ملا ہے۔ میں نے جتنے ابھی تک پروگرامز دیکھے، جتنی چیزیں دیکھیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈیفینسو ہیں،
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنکی پیرنی نے یہ بیان کیوں دیا ہے. ان کو سمجھانے کے لیے ہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ پوری سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ان کو کس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا تھا، ساتھ رکھا گیا تھا، نعرے لگوائے گئے تھے، اور وہ نعروں جو ہے اس کا جواب جو ہے پنکی پیرنی نے اس صورت میں دیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے جہاں سے کچھ امداد، کچھ توقع تھی کہ کچھ ریلیف ملنے کی بات ہوگی، اسی کو ٹارگٹ کر لیا. یہ تصویر کا الٹا رخ تھا، اور اب گنڈا پور فارمولہ کے تحت بیلاروس کے صدر کا بہانہ بنایا گیا. جی یہ اعلان شاید گوہر کر دیں، برسٹر گوہر کر دیں، اور کوئی کر دیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. شاید بشرا بی بی کو اب روک دیا گیا ہے کہ وہ مزید بیان نہیں دیں گی اپنے اس بیان کے بعد، اور گنڈا پور جو ہیں وہ بھی شاید وہ بیان نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ نا وہ نعرے لگا چکے تھے کافی، تو ان کو بھی بیان نہیں دینے دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے پہلے اٹک آتا ہے مسٹر گنڈا پور. آپ کو یاد رکھنا چاہیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے تمام راستے بند کر رکھے ہیں اور وائلیشن قرار دے دیا ہے. 144 تمام ضلعوں میں نافذ ہے، موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈز بند ہیں، شہروں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بند ہیں. ہر جگہ پہ رزسٹنس ملے گی، اور رزسٹ کرتا ہوا نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. مجھے ایک پلان اے بی سی ڈی کے آپ کس سے سنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی پلان اے، کوئی پلان بی، کوئی پلان ڈی، کوئی پلان سی نہیں ہے. ایک ہی پلان ہے، وہ کمپلان ہے، وہ یہ ہے کہ اس دھرنے کو کچھ دیر کے لیے ملکی مفاد میں ملتوی کر دیا جائے گا. میں نے کہا آپ تک یہ خبر پہنچا دی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.